اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا هل یستطیع ربک، کیا آپ کے رب اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتاریں؟ یقیناً اللہ رب العزت کو ہمہ طرح کی قدرت حاصل ہے، لیکن بندوں کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کی آزمائش نہ کریں اور اللہ کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں کہ اللہ کے اندر اس کی طاقت ہے یا نہیں ہے۔ یہ بندگی کے خلاف ہے۔ مالک اور خالق کو تو حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کا امتحان کرے، لیکن بندوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اپنے مالک کا امتحان لے۔ چنانچہ ایک اللہ والوں کا تذکرہ بھی کتابوں میں منقول ہے کہ شیطان کے ساتھ اس کا مکالمہ ہوا اور شیطان نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان یہ کہتا بھی ہے اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہے، تو پھر آپ پہاڑ سے چھلانگ لگائیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو بچاتا ہے، بچانے کی قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ بلا شبہ اللہ رب العزت ہی ہر جاندار کو تحفظ دیے ہوئے ہیں، تو پہاڑ سے چھلانگ لگانے والے کو بھی اگر وہ بچانا چاہے تو کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ہم بندے ہیں، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اپنے اللہ کا امتحان کریں کہ دیکھیں وہ ہمیں بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے، تو ہمیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لی کہ ان کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ سے ایک نعمت کا تقاضا ہے اور خدا نخواستہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بس اوقات انسان مخلص بھی ہوتا ہے لیکن تعبیر میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ محض ان کی تعبیر کی غلطی ہے، الفاظ کا چناؤ ان کا مناسب اور درست نہیں ہے، وگرنہ دلوں کے اندر ان میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس دعا کا ذکر ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ کا دسترخوان اتار دینا، یہ اس بات کی تو علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا رب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ خدا یا رب وہ ہوتا ہے جس کو کسی سے سوال اور درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو از خود اس بات کی قدرت رکھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ برگزیدہ بندے ہونے کی دلیل تو ہے، خدا اور معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ چنانچہ عیسائی لوگوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ساری چیزیں بندگی کی تو ہیں، رب اور خدا ہونے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی بات نہیں ہے، چنانچہ تم لوگ بہک رہے ہو اور راستے سے ہٹ رہے ہو۔ اور ان کے ہمارے مسلمان عام طور پر بہت زیادہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں، ان کی تحقیقات سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کا انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا جو معروف اور بڑی مشہور کتاب ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کئی درسوں میں کیا تھا،
اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی معروف شخصیت نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہوئے ہیں جن کے بارے میں چند ایک جملوں کے علاوہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ وہ ایک گوشہ نشین انسان تھے، کوئی بھی ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ اور یہ وہ زہر ہے جو ہمارے نوجوان نسل کے ذہنوں میں گھولا جا رہا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، آئیں گے اور امت کو سنبھالیں گے اور ایک بہت بڑا کردار ہوں گے، تو ان کے بارے میں عیسائیوں کے پاس یقیناً معلومات اتنی ہی ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہے بھی نہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن پاک ان کی والدہ کا نام بتاتا ہے اور ان کے حمل سے لے کر ولادت اور ولادت کے بعد بچپن کی تقریر کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کیا تقریر کی تھی بعینی ہی پورے کے پورے الفاظ تمہیں بتاتا ہے۔ پھر ان کی زندگی کیسے گزری، ان کو آسمانوں پہ کیسے اٹھایا گیا اور وہ آسمانوں سے کب واپس آئیں گے، کس طرح سے واپس آئیں گے، کس قبیلے میں شادی کریں گے، اس قبیلے کا نام بھی بتاتے ہیں، اور ان کے بچے کتنے ہوں گے، ان کے نام کتنے ہوں گے، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم ہمارے قرآن پاک سے آ کر پوچھیں کہ وہ کتنی معروف اور برگزیدہ شخصیت تھے، محض گوشہ نشین اور چھپے ہوئے انسان نہیں تھے۔ تو قرآن پاک تو ان کی ساری تفصیلات بتاتا ہے، پھر کتنا عرصہ حکومت کریں گے اور پھر وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا، ان کی تدفین کہاں ہوگی، ہم تو یہ کچھ بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ان کی تحقیقات سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوان عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس بہت زیادہ علوم ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمارا نوجوان اپنے علوم سے نہ واقف اور نہ آشنا ہے، ان تک رسائی ان کی نہیں رہی، یہ اصل وہ مین مسئلہ ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بڑے بہترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے۔ رب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس نے ہمیں اس جگہ سے اٹھایا کہ جہاں ہم کچھ بھی نہیں تھے اور کیا کچھ بنا دیا، ہماری تمام تر ضرورتیں اس مالک نے پوری کی ہیں۔ اے اللہ یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے، ایک دسترخوان ہمیں چاہیے تو وہ بھی ہم پر اتار دیجئے۔ تو بے شمار نعمتوں کے اعتراف کے بعد ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا اور مطالبہ ہے اس لفظ میں کہ اے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے، ہم پر ایک آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے۔ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ، کہ وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو۔ عید کو بھی عید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا باعث ہے اور خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کے معنی میں بار بار آنے کا معاملہ بھی ہے۔ چنانچہ ہماری عیدیں بار بار آتی ہیں، ہر سال آتی ہیں اور خوشی کا باعث اور سبب بنتی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا فرمائیں، بار بار عطا فرمائیں، اور ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث بنائیں۔ پہلوں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ بھی منقول ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، وہاں پر بھی رب کا لفظ ہے، اے میرے پروردگار جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، بے شک جو کچھ آپ نے خیر ہم پر اتاری ہے ہم اس کے محتاج ہیں۔ اپنی احتیاج کا ذکر کیا ہے، تو احتیاج رب اور خدا نہیں ہوا کرتا، انبیاء اکرام بندے ہیں، اپنی احتیاج کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو پہلوں سے مراد وہ ہو سکتے ہیں اور پچھلوں سے مراد یہ خود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلوں سے مراد یہ خود ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور پچھلوں سے مراد وہ لوگ ہوں جو ان کی اولادوں میں بعد میں آئیں گے، اور یقیناً بعد میں آنے والے اپنے پہلوں پر جو اللہ کی عنایات ہوئی ہوتی ہیں ان پر فخر کرتے ہیں، اور ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کامیابی عطا فرمائی،
اور صحابہ کرام نے کیسی کیسی جنگیں لڑی اور کس طرح کی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت دیکھی، تو ہمیں آج بھی ان پر فخر ہوتا ہے، اپنے بڑے لوگوں کے کارناموں پر فخر ہونا، خوشی ہونا، یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تو اس دسترخوان سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی خوشی محسوس کریں، اور بعد میں آنے والے اپنے بڑوں کے تذکرے سے خوشی محسوس کریں، وَآیَةً مِّنْکَ، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور آپ ہم کو رزق عطا کیجئے اور آپ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کے اتارنے کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمہ طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔